ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے، کس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے، کن کن کاموں سے بچنا چاہیے اور کون کون سے کام رمضان المبارک میں کرنے چاہیے، یہ ساری تفصیل آج کے اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ رمضان کے لیے بہترین ویڈیو، رمضان کی اسپیشل عبادات والی پوسٹرز پڑھ کر اگر آپ کو موٹیویشن کی بجائے گلٹ محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاشی اور معاشرتی تقاضے بھی نبھانے ہیں اور سال بھر کی کوتاہیوں کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا وقت بھی ہاتھ سے گنوانے نہیں دینا، آپ رمضان کے منتظر بھی ہیں اور دل میں شرمسار بھی کہ ہم صبح سے رات تک کی اتنی عبادات نہ کر پائیں گے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ ویڈیو میرے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے 24 گھنٹوں کو تقسیم کیجئے کہ کتنا وقت جاب، پڑھائی، نیند، کھانے پینے میں لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ باقی کتنے گھنٹے بچے، ان 2-3 گھنٹوں کو بہترین بنانا ہے۔ جن چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں ان سے بھی نظر ثانی کیجئے تاکہ جو چند گھنٹے ہیں انہیں پروڈکٹیو بنانے میں یہ آڑے نہ آئے، جیسے حد سے بڑا ہوا سوشل میڈیا کا استعمال، دوستوں کے ساتھ لمبی لایعنی گفتگو، بہت زیادہ سونا یا بغیر وجہ جاگتے رہنا، افطار، ڈنر کے نام پر سارا دن اور ساری ہمت کچن میں لگا دینا۔ رمضان المبارک بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے، تمام صفائیاں ستھرائیاں مکمل کر لیں۔ پیاز، ٹماٹر وغیرہ کا مسالہ، کوئی کباب، رول، سموسے بنانے ہیں تو جلد سے جلد کریں۔ کباب، رول وغیرہ جیسے کاموں میں بچہ قوم کو ساتھ لگائیں۔ افطار جتنا سادہ ہو اور صحت بخش رکھیں اتنا ہی بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی سرگرمی اور عید کی بھی شاپنگ کر کے سب کام ختم کر لیجئے۔ عید کے کپڑے استری کر کے ہینگ کر لیں۔ یہ کام پہلے سے ہوئے رکھے ہوں تو رمضان میں فوکس صرف اور صرف رمضان کی طرف رہے گا۔ کچھ گولز بنائیے، وہ جو شروع میں آپ نے دیکھا کہ بالفرض آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے، کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، یہ آپ پیپر پر لکھ لیجئے، نوٹس بنا لیجئے۔ کتنا قرآن، کیا ہر نماز کے بعد کچھ حصہ یا پھر ایک ساتھ، کن اوقات میں اسلامک لیکچر کس کا سننا ہے، کتنی دیر سننا ہے اور کس وقت سننا ہے۔ لیکچر اور تسبیحات گھر کے کاموں کے دوران ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ وقت استعمال کر لیجئے۔ اہداف قابل حصول ہوں، اگرچہ تھوڑے ہوں، بے شک اہداف تھوڑے ہوں لیکن مستقل، جو پہلے دن کیا ہے اس کو آخری دن تک لے کر ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے تلاوت، تفسیر، تدبر جتنا بھی ہے اس کو ترجیح پر رکھیے۔ دعا بہت زیادہ کریں، وقت کی برکت کی جو بھی اعمال ہوں ان کے اخلاص اور قبولیت کی دعا لسٹ ابھی ہی اپڈیٹ کر لیں۔ صدقات زیادہ دے سکے تو اچھا ہے، ساتھ یہ دعا کریں بدنی عبادات میں جہاں کمی ہو رہی ہے اسے اللہ مالی عبادات سے پورا کر دیں۔ یاد رکھیے کہ عبادت نماز قرآن کے علاوہ بھی ہے۔ ایک تو نیت، بار بار اپنی نیت کو خالص کرتے رہیے۔ جب جب صفائی سے الجھن ہونے لگے، کوکنگ سے دل گھبرائے، بچوں یا بزرگوں پر چڑچڑاہٹ محسوس ہو، اپنی نیت کو بدل کر دنیا کے انہی کاموں کو بس اللہ کی رضا کی خاطر بہتر نیت کے ساتھ کریں۔ غصے پر قابو اور صبر والا رویہ رکھنا، خود کو شکر پر مائل کرنا، عفو اور درگزر اپنانا، لڑائی اور بحث سے بچنا، غیبت نہ کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ سوشل میڈیا پر یا فیملی یا دوست احباب سے مقابلے کی دوڑ میں نہ پڑیں، آپ کا مقابلہ بس آپ سے ہی ہے۔ اپنا بیسٹ دیجئے، وقت ضائع نہ کریں، اپنا بہترین ویژن بنیں، بس یہی مطلوب ہے۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بچوں سے چڑے نہیں کہ ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہے، بلکہ بچوں کی تربیت بھی عبادت سمجھ کر ہی کریں۔ انہیں انبیاء کی کہانیاں سنانا، اللہ کے نام کلر کرنے کو دینا، رنگین صفحے کاٹ کر مسجد بنانا اور ڈھیروں ڈھیر کاموں میں انوالو کریں۔ افطار کے وقت انہیں شامل کریں، کوئی شربت بنائے تو کوئی کھجور کی گٹھلی نکالے اور کوئی برتن لگائے۔
یہ ان کی میموریز ہیں۔ مل کر عبادات کیجئے۔ آپ قرآن پڑھیں تو ساتھ انہیں بھی قاعدہ تھما دیں۔ نماز کے وقت انہیں ساتھ کھڑا کر لیں۔ لیکچر کے وقت ان کو پاس بٹھا لیں۔ رمضان المبارک میں کیا کام کرنے چاہیے؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہے، نیت خالص ہو تاکہ دنیاوی کام بھی عبادات بن جائے۔ گولز تھوڑے ہوں لیکن مستقل عمل۔ روزہ کسی پر احسان نہیں، اس لیے موڈ خوشگوار رکھنے کی کوشش ہو۔ بچوں کو دور دور کرنے کی بجائے پاس پاس رکھیں اور اپنا مقابلہ بس خود سے کرنے۔ اور رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے، زبان اور ہاتھ کے شر سے گھر والوں کو اور دنیا والوں کو محفوظ رکھا جائے۔ گھر کے کاموں کو محدود رکھا جائے، غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔